سورۃ السبا کی آیت نمبر 50 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب قل ان ضللت، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق میں غلطی پہ ہوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو بلا شبہ میری غلطی کا وبال میرے اوپر ہی ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، یہ اس پیغام کی وجہ سے ہے جو بھیجا گیا میری طرف میرے پروردگار کی جانب سے۔ انہ سمیع قریب، کوئی شک نہیں کہ وہ سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ ولو تری اذ فزعوا، اور اگر تو وہ منظر دیکھے تو وہ بڑا عجیب منظر ہوگا جب یہ گھبرائے جائیں گے، فلا فوتا، اور پھر بھاگ بھی نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور تب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب کہاں ہے ان کے لیے پا لینا ایمان کو دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کفر ہی کرتے رہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اندھیرے میں تیر چلاتے رہے دور کی جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ کیا گیا ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ بھی شک میں ڈالنے والے انتہائی تردد میں تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین اصول اور طریقہ سکھایا ہے، جو در حقیقت میرے اور آپ کے لیے، آپ علیہ السلام تو ویسے ہی اخلاق والے، محبت والے، پیار والے، تربیت یافتہ اور انتہائی ہمدرد اور بے لوث انسان تھے۔ یہ قیامت تک آنے والے دین کی محنت کرنے والے جتنے واعظین، مبلغین، علماء ہیں، اللہ پاک نے آپ کو مخاطب بنا کر در حقیقت
یہ ان لوگوں کو ایک بہت اچھی نصیحت اور تربیت دی۔ ظاہر ہے جب دین کی محنت ہوگی، دعوت حق ہوگی، اللہ کا پیغام دنیا میں دیا جائے گا تو اس کے مقابلے میں باطل تو آئے گا، پکی بات ہے، رکاوٹیں بھی کھڑی ہوں گی، مباحثے بھی ہوں گے اور آپس میں قیل و قال بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے۔ تو وہاں پہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ تو جس وقت یہ حق و باطل کا معرکہ برپا ہوگا تو حق والے تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ باطل والے غلط ہیں، لیکن دوسری طرف باطل والے بھی یہی سمجھیں گے کہ حق والے غلط ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ تم گمراہ ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتے اور اپنے پہلے آباء و اجداد کے عقائد و نظریات اور دین کو چھوڑ دیتے تو یہ کافر لوگ ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ یہ صابی ہو گیا، صابی ہو گیا۔ صابی کا معنی بے دین ہو گیا، یعنی وہ صحابہ کو سمجھتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا راستہ چھوڑ گئے، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، جو باطل والے وہ حق والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہے۔ تو ایسے ماحول میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بتایا، آپ ان سے یوں کہیں ان زللتو، اگر میں گمراہ ہوں، اگر میں غلط راستے پہ ہوں، اگر میں راہ راست چھوڑ بیٹھا ہوں جیسا کہ تمہارا خیال ہے، تو میرے اس گمراہی یا میرے اس راہ ہدایت کو چھوڑ دینے کی پوچھ گچھ تم سے تو نہیں ہوگی۔ فَإِنَّمَا أَذِلُّ عَلَى نَفْسِي، یہ تو میرا وبال میرے اوپر پڑے گا، تمہیں اس سے کیا فکر؟ اگر ہم غلط راستے پہ ہیں یا خدا نخواستہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، یہ ایسے ہے ویسے ہے، تو بھئی اس کا وبال ہمارے اوپر پڑے گا، آپ سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے پھر ان کو دعوت کیوں نہیں دی، پھر ان کو صحیح راستے پہ لانے کی محنت کیوں نہیں کی۔ تو آج اگر کوئی شخص باطل پہ ہوتے ہوئے اہل حق کو کہتا ہے کہ تم گمراہ ہو، تم غلط ہو، تم جو ہے وہ ایسے راستے سے ہٹ گئے ہو، تو اس کا حل یہ نہیں کہ حق والے پھر بیٹھ جائیں، حق والے کہیں جی نہیں لوگ باتیں کرتے اب ہم محنت کر نہیں سکتے، حق والے کہیں کہ جناب لوگ ملامت کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، طنز و تشنیع کرتے ہیں، لہذا ہم حق کی محنت چھوڑ دیں۔ ہمیں نہیں، حق کی محنت کرتے رہو، لڑنے الجھنے سر پیٹنے کی بجائے ان سے یہ کہو کہ بھئی ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، تم اپنا زور لگاؤ، ہم اپنا زور لگاتے ہیں۔ اگر ہم گمراہ ہیں، اگر میں گمراہ ہوں، میں راہ راست سے ہٹا ہوں، تو اس کا وبال مجھ پہ پڑے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں، اور یقیناً اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سیدھے راستے پہ، اور وہی سیدھے راستے پہ ہے جو آپ کا دامن تھام لے گا۔ فرمایا اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں تو یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس پیغام کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے میری طرف بھیجا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے پیغام کی وجہ سے، یہ الہی کی برکت ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں تمام علوم کا تعلق ہمارے حواس کے ساتھ ہے۔ کسی چیز کا علم ہم آنکھوں سے دیکھ کے حاصل کرتے، کسی کا علم کانوں سے سن کے حاصل کرتے، کسی کا علم ہم ہاتھ لگا کے حاصل کرتے ہیں، ٹچ کر کے، کسی کا علم ہم سونگھ کے حاصل کرتے ہیں، لیکن ان سارے علوم کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کے علوم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل اور حواس کے علوم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص دین کے علوم کو، وحی کے علوم کو
عقل پہ پرکھنا چاہے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ دیکھو نا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو فرمایا کہ قبر انما ہی روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ ہمیں تو قبر کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، ڈھیری ہے ایک۔ لیکن اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ ڈھیری نہیں ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اب سوچو ذرا، اگر ہم کہیں کہ جی یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی عقل مند، کوئی آج کل کا دانشور اٹھ کے کہے جی ہمیں تو یہ نظر نہیں آ رہا، قبر جنت کا باغ ہے، کھول کے بھی دیکھے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بعض دفعہ قبریں کھل جاتی ہیں، بندے کھول لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو اب وہ کہے کہ جناب یہ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو یہ نظر نہیں آ رہا لہذا یہ ہے ہی نہیں، تو اس بے وقوف سے کہا جائے گا تیری نظر غلط ہے، اللہ کے محبوب کی خبر غلط نہیں ہے، وہ حق اور سچ۔ ہماری نظر نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کے محبوب کے علوم اس سے بہت اوپر۔ کوئی قبر کو کان لگا کے بیٹھ جائے اور کہے جی مجھے تو کچھ نہیں سنائی دے گا، مجھے تو کچھ نہیں سنائی دے گا، اور تم کہتے ہو ایسا ہے ویسا ہے، تو بھائی تمہارے کانوں کی سماعت کمزور ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حق اور سچ ہے، وہ وحی کے علوم ہیں جو ان حواس میں آ ہی نہیں سکتے، ان سے بہت اوپر، ان سے اونچے ہے وہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں اگر راہ ہدایت پر ہوں تو یہ اس پیغام کی وجہ سے جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ انہو سمیع قریب، فرمایا وہ بہت ہی سننے والا، بڑا ہی قریب ہے، بڑا ہی قریب ہے۔ وہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی سن رہا ہے، میں تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، میری دعوت کو بھی سن رہا ہے، جواب میں تم کیا رد عمل دے رہے ہو وہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ اور وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی جو شارگ ہے جس پہ ساری زندگی انسان کی چلتی ہے، یہ شارگ بھی انسان کے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ قریب ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں یا میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں بڑے قریب ہوں، میں بڑے ہی نزدیک ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین سب کی سن رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، اہل حق کو بھی دیکھ رہا ہے، اہل باطل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت میں صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ بھائی تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کرنے دو، جو غلط ہے اس کو خود اللہ پکڑے گا، وہ نتیجہ خود نکل آئے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ ایک پیغام ہمیں دیا، ایک بہترین طریقہ ہمیں سکھایا، پھر اس کے بعد آخرت کا منظر بیان کیا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اے مخاطب، یا تو یہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا میں اور آپ ہر مسلمان، ہر قرآن پڑھنے والا، وہ سب اس کے مخاطب۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر تو دیکھے وہ منظر جب قیامت کا منظر ہوگا یا موت کا منظر ہوگا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی تفسیر میں دونوں جگہ کا منظر لکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اذ فزعوا، جب یہ گھبرا جائیں گے، جب ان پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ موت کا وقت جب آتا ہے پھر بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب قیامت کا منظر آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، پھر بھی گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اب اس گھبراہٹ سے بچے ہوئے انسان کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوگا، جو اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے، ان کے اوپر موت کے وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بڑی سختیاں ہیں، آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں موت کی سختیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے،
یا آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا۔ اللہ ہمیں یہ آسان موت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے محترم دوستو، جس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہوگا، دنیا میں پھنسا ہوا ہوگا، اس کی پھر روح جو رگ رگ سے کھینچے گی تو وہ بڑی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، بڑی گھبراہٹ کا عالم۔ فرمایا جب یہ گھبرائیں گے فلا فوتا، اور بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے۔ موت کے وقت کوئی انسان بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا ہے، یا اسی طرح میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور کوئی انسان بات چاہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو بھاگ سکے گا؟ اللہ فرماتے فلا فوتا، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور بڑے قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، بڑے قریب سے پکڑ لیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارنے پڑتے ہیں، فورسز بھیجنی پڑتی ہیں، پھر اندر سے ہی پیغام دے دیتے ہیں جی آج چھاپا پہنا، نکل جائیے کتے۔ وہ چلے جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کبھی باپ اٹھا لیتے ہیں، کبھی بیٹا اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی، یہ دنیا کا نظام۔ لیکن جو رب کے مجرم ہوں گے وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکیں گے، کوئی ان کو پیغام ہی نہیں دے گا کہ بھائی آ گئی پکڑ، نکل جاؤ۔ تو ہاں، موت سے پہلے پہلے بار بار اللہ پیغام دے رہا ہے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے۔ لیکن جب نہیں تو پھر فرمایا موت آ گئی تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ حشر کے میدان میں اٹھ گئے تو پھر قریب کی جگہ سے ہی پکڑے جائیں گے، اور پھر جو پکڑ آئے گی، جو غیبی نظام نظر آنا شروع ہوگا، آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے، تو پھر کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ہے بن دیکھے کا نام۔ ہم نے قبر کے اندر کیا دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان ہے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے تو ہے بس۔ جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جہنم ہے تو ہے بس۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، قرآن اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، یہ سارے ایمانیات بن دیکھے۔ دیکھ کے ماننے کو ایمان نہیں کہتے۔ وہ حکایت آتی نا، بہلول رحمت اللہ علیہ کی، اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ، مجذوب بزرگ تھے، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کے اندر۔ تو یہ ایک جگہ سے گزر رہا اپنے پورے بادشاہت کے پروٹوکول کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ۔ راستے میں بہلول بیٹھے ہوئے، بہلول کو کسی آدمی نے کہا تھا میرے گھر کے اندر کوئی خرچے پانی کی ضرورت ہے، مجھے کہیں سے خرچہ دلوا دے۔ اب بہلول آواز لگا رہے تھے دوسرے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، کسی کے لیے آواز لگا رہے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو غریب نادار آدمی کا بوجھ اٹھائے، میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ سے جنت لے کے دوں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی باتیں موڑا نہیں کرتے، یہ نہیں کہ ان کے اختیار میں ہو جاتا ہے، ہاں اللہ رب العالمین ان کی لاج رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے اتنے پیارے اور محبوب ہوتے۔ وہ کسی نے پوچھا نا جی میں چاہتا ہوں کہ میں زبان سے جو بات نکالوں وہ میری پوری ہو جائے، یعنی اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو انہوں نے کہا اس کا حل تو بڑا آسان ہے، کہ کیا؟ فرمایا کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جو انسان ہمیشہ سچ بولے گا پھر اللہ اس کو کہیں جھوٹا ہونے بھی نہیں دے گا۔ اس کی زبان سے بات نکلے گی اللہ اس کو پوری کر دے گا کہ اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں بھی اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ تو بہلول بھی ایسے ہی اللہ والے انسان تھے۔ ہارون الرشید تو اس کو دیوانے کی بڑ سمجھ کے آگے نکل گیا کہ ایسے کون جنت دے سکتا ہے۔ لیکن اس کی بیوی جو پیچھے اسی قافلے میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی، وہ جب وہاں پہنچی تو اس نے کہا کہ کیسے ملے گی؟ تو بہلول نے کہا کہ یہ اس آدمی کو اتنے خرچے کی ضرورت ہے، دے دو مل جائے گی۔ اس نے دے دیا۔ اب رات کو جب رات ہوئی اور وہ زبیدہ سوئی اور ہارون الرشید بھی سویا، تو ہارون الرشید خواب میں دیکھ رہا ہے ایک بڑا خوبصورت محل، بڑا عالیشان محل،
اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا قصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ تو ہارون الرشید نے سوچا یہ میری بیوی کا ہی ہے، لہذا میں اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ وہ داخل ہونے لگا، فرشتوں نے روک دیا کہ جناب یہ آپ کا نہیں، آپ کی اہلیہ کا ہے، یہاں الگ الگ ملکیتیں ہیں، وہ آئے گی اجازت دے گی تو پھر آپ آ سکیں گے، اس کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو پھر پوچھنے لگا یہ اس کو کس صلے میں ملا ہے، کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا وہ جو اس نے بہلول کے ساتھ سودا کیا نا، اس سودے کی وجہ سے اس کو یہ محل اللہ نے جنت میں دیا۔ اب ہارون الرشید اٹھا اور سر پٹ بھاگا اس بہلول کی طرف کہ میں بھی اس کو دے کے کچھ یہ سودا ایسا کر لوں۔ اچھا ادھر یہ حضرت بہلول کے پاس بھاگا چلا آ رہا ہے اور ادھر حضرت بہلول اپنی خانقاہ میں اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے دور سے دیکھ کے کہہ رہے ہارون الرشید دیکھ کے سودے نہیں ہوتے، یہ سودے بن دیکھے ہوتے، دیکھ کے سودے نہیں ہوتے، اب تو دیکھ آیا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ غیب کے اوپر ایمان لانا، یہی ایمان ہے۔ جب یہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے انا لہم التناوش من مکان بعید، اب بڑی دور چلی گئی ہے بات۔ اب تناوش کہتے ہیں ہاتھ پیڑنو، پنجابی جنہوں کہتے ہیں نا فلانے دا ہاتھ پہ گیا، عربی میں اس کو کہتے ہیں تناوش، کسی چیز کو ہاتھ ڈال لینا۔ ہاتھ بندہ اسی وقت ڈالتا ہے جب وہ چیز ہاتھ کی پہنچ میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب یہ ہاتھ کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا ہے، اب ایمان نہیں مل سکتا۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے۔ ایمان والے آگے آگے چل رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ایک نور ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایک روشنی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی ایمان والوں کی، ان کو پل صراط سے لے کے جا رہی ہوگی۔ تو یہ منافق پیچھے سے آواز دیں گے، ان کو کہیں گے کہ ٹھہر جو ذرا نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہم بھی تمہاری روشنی میں تمہارے ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو ایمان والے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ روشنی پیچھے مل رہی ہے، یہ روشنی پیچھے مل رہی ہے۔ اب وہ پیچھے دیکھیں گے کہ شاید پیچھے کہیں نور تقسیم ہو رہا ہے، حالانکہ ایمان والوں کا مقصد کیا تھا کہ یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، یہ تو وہ دنیا سے لے کے آنی پڑتی ہے، یہ وہاں ملا کرتی تھی، یہاں نور مل رہا ہے، یہاں نور بٹ رہا ہے، یہاں انسان نور اور روشنی حاصل نہ کرے، ضلالت گمراہی اور اندھیروں میں پڑا رہے اور وہاں جا کے کہے کہ مجھے روشنی مل جائے۔ اللہ فرماتے نہیں، وہ تو بہت دور رہ گئی ہے۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی جائے گی جس کے دروازے بھی ہوں گے، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے اندر جہاں ایمان والے ہوں گے وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی، اور باہر جہاں یہ منافق اور کافر ہوں گے وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو یہ روشنی میرے دوستو یہاں سے لے کے جا رہی، وہاں جا کے انسان کہے جی میں ایمان لے آئے جی، ہون میں من لے آئے جی، اللہ فرماتے ہیں ہون ہاتھ نہیں پہندا، ہون گل بڑی دور نکل گئی، ہون گل ود گئی، اب ہاتھ نہیں پڑے گا، بہت دور رہ گئی بات۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم کفر ہی کرتے رہے، نہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور سے اندھیرے میں تیر چلاتے رہے۔ قذف بالغیب کہتے ہیں بن دیکھے پھینکی جانا، پتہ ہی کوئی نہیں کتنے واجدی کتنے نہیں۔ قذف بالغیب انے واہ تم تیر پھینکتے رہے گا، نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم نہیں مانتے، ہماری عقل میں نہیں آتی، آنکھیں بند کر کے وہاں حق کی مخالفت کرتے رہے، دور کھڑے رہے، فاصلے پیدا کرتے رہے، اور یہاں آ کے کہتے ہو ہم ایمان لے آئے، اب تمہارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں، جاؤ چلے جاؤ دور۔ اور اللہ فرماتے وحیل بینہم وبین ما یشتہون، جو ان کی چاہتے ہیں اور جو یہ خود ہیں ان کی خواہشات کے درمیان اللہ دیوار کھڑی کر دے گا۔ انسان کی چاہت یہی ہوتی ہے نا مجھے اچھی زندگی مل جائے، اب اچھی زندگی کے لیے کام تو کیا نہیں،
موت کے وقت تمنا کرے گا اچھی زندگی مل جائے، اللہ فرماتے میں اس کی چاہت کے درمیان پردہ ڈال دوں گا، اب نہیں مل سکتی۔ حشر کے میدان میں چاہے گا کہ جیسے ایمان والے نور کے ممبروں پہ ہیں میں بھی وہاں پہ بیٹھ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں خواہشیں پوری ہوتی، یہ چاہت پوری کرنے کے لیے دنیا میں اپنی چاہتوں کو رگڑا دینا پڑتا ہے، دنیا کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، پھر آخرت کی چاہتیں پوری ہوتی۔ فرمایا اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہاں وہی خواہشات میری پوری ہو جائیں، اللہ فرماتے حیلہ حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان، رکاوٹ کو، آڑ کو، پردے کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، کما فعل باشیاعہم من قبل، ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اشیاء شیعہ کی جمع ہے، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ ان سے پہلے جو بے ایمان گروہ گزرے ہیں پہلی امتوں کے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے ان کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی۔ آج کے بادشاہ حکمران وہ یزید کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، آج کا مالدار انسان قارون کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کر رہا، آج کا بڑا سے بڑا جاگیردار پہلے زمانے کے بڑے بڑے جاگیروں والوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے جیسے پہلوں کے ساتھ ہوا ویسے ہی پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ انہم کانوا فی شک مریب، یہ تردد امیز شک میں پڑے رہے۔ میرے بہت بھائیوں، یقین اور ایمان مضبوط ہونا یہی ایمان ہے، اور ذرا سا شک، بال برابر شک، دیکھو نا ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے، ایک بال برابر بھی ہمیں شک نہیں کہ موت برحق ہے، شک ہے اس میں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موت کے بعد پھر جی اٹھنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ذرا سا دل میں یہ خیال آ جائے یار پتہ نہیں یہ ہونا بھی ہے کہ نہیں، ایویں ہی لوگ کی دسی جانتے ہیں پتہ نہیں ہونا، اب یہ پتہ نہیں آیا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، ایمان گیا، بس یہ شک پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا، سارے بولو کیا ہے، آخری نبی، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا سا بال برابر کسی میں شک آ گیا بھی ہو سکتا ہے آخری نہ ہو، ذرا سا شک آ گیا اللہ معاف فرمائے تو ایمان گیا بس۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ جی فلاں شخص وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور آؤ میں تمہیں اس کی دلیل دیتا ہوں، معجزہ پیش کرتا ہوں، تو کیا اس کا معجزہ دیکھنا چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس کی دلیل یا نشانی یا معجزہ سننے یا دیکھنے کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شک پڑ گیا، اس نے سوچا کہ یار شاید ہو سکتا ہے نبی ہو، اب ختم نبوت میں معمولی سا شک آیا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے ہر ایمانیات کی ہر چیز، یہ میں نے مثالیں دی ہے دو، ورنہ ایمانیات کی ہر چیز پہ ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ بال برابر بھی اس میں شک نہ آئے۔ اگر کہیں بال برابر بھی شک آتا ہے تو اللہ فرماتے پھر تو یہ شک میں پڑے ہوئے ایمان تو نہ رہا، یقین تو نہ رہا۔ تو جو شک کی حالت میں دنیا سے جائے گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا، اس کا انجام بڑا خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ اور جو ایمان اور یقین کی حالت میں دنیا سے جائے گا اس کا انجام بہت ہی اچھا، بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اس پوری سورت مبارکہ میں یہ آخری آیات تھیں، اللہ پاک نے ہمیں بار بار اسی ایمان اور یقین کی ترغیب دی ہے، اسی کی طرف توجہ دلائی ہے، حق و باطل کے مارکوں کا ذکر ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس صورت مبارکہ کے تمام مضامین کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم.